ان کے پاس آرگومنٹ صرف یہ ہے کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جی مسلمان بھی یہی کہتا ہے جب آپ کو کہتا ہے یہ آیات جو ہیں بتوں کے بارے میں نے تو انبیاء کے بارے میں بتا دی. اب یہ بھاگ نہیں سکتے. جب یہ کہتے تھے یہ من دون اللہ جو ہیں وہ بت ہیں، میں نے بتایا انبیاء کو بھی من دون اللہ کہا گیا. اگر اللہ کے مقابلے پہ کوئی کھڑا کر دے، انبیاء کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور کھڑا کرنے والوں کا ہے. تو الٹیمیٹلی ان کے پاس آخری بہانہ یہ ہے کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، جس طرح کافر کہتے تھے. اب آپ سوچیں گے مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہتا ہے مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ ایت کافروں کے بارے آیتاں نازل ہوئی ہیں، ایت یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ اگلے لوگوں کی کہانیاں یہ ہمارے اوپر نہ اپلائی کرو قرآن و سنت کو. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کلمہ کو کافر سے، اس کلمہ کو غدار سے پوچھو قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم لوگ یہ بکواس کرو کہ یہ اگلے لوگوں سے متعلق چیزیں ہمارے سے متعلق چیزیں ہی نہیں ہیں. اور لعنتی ہو، یہ لعنتی ہو تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ کافر ہے جو یہ بات کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. اور بھائی سورۃ البقرہ اللہ نے شروع میں اس لیے رکھی کہ پتہ چلے کہ جب امتیں بگڑتی ہیں نا تو یہ سٹیپس طے کرتی ہیں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ امت وہ سٹیپ طے نہیں کرے گی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے ثبوت میں، جی ثبوت میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو نبی الاسلام ہمیں خود بتا کے گئے ہیں کہ یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں من و عن اس امت میں بھی آئیں گی. شکل مختلف ہوگی لیکن انٹینسٹی وہی ہوگی. انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا، انہوں نے کہا نور من نور اللہ. دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں وچو نکلے ہیں. ہاں پھر وہ ایگزامپل دیتے ہیں، ایسے ہاتھوں کے اشارے بھی کرتے ہیں. اب انہیں کیا پتا کہ قرآن میں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو ان پہ پھٹ پڑتے کہ اتنی بڑی گالی دے رہے ہو اللہ کو. انہوں نے وہ گالی ذرا مہذب انداز میں دے دی، جس طرح میں آؤٹ آف ویڈ لاک لفظ یوز کرتا ہوں، حالانکہ اسے میں اردو میں یا پنجابی میں بولوں تو وہ بڑا سخت لفظ ہے. آؤٹ آف ویڈ لاک، شادی کے بغیر پیدا ہونے والا. تو کام تو یہی کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ مختلف استعمال کرتے ہیں، کام انہوں نے وہی ڈالا ہوا ہے، وہی خرابی ان کے اندر موجود ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہی خرابیاں آ جائیں گی. اچھا وہی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو توحید کے نام پر توحید کے خلاف حملہ کرنے کے لیے کانفرنسز کرتے ہیں، توحید کانفرنس کے نام پہ، یہ حدیث ان کی موت ہے بخاری مسلم کی. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا فیشن جو ہے نا میری امت میں آ جائے گا. یعنی اگر وہ پینٹ شرٹ پہنیں گے تو یہ بھی پینٹ شرٹ پہنیں گے، اور سارا ان کا فیشن پینٹ شرٹ میں گھس گیا. انہوں نے جو 76 موبائل مریدوں کے پیسوں کے اٹھائے ہوئے اتنے لمبے لمبے اسمارٹ فون، وہ نہیں آتے. جو دہشت گرد قسم کے پیچھے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو اجمیر شریف کی بنی ہوئی کلاشن کوف ہے، ہاں، اور بغداد شریف کی بنی ہوئی وہ پراڈو جس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا بغداد شریف کے بزرگوں کی بنائی ہوئی، ہاں وہ بھی تو گوروں کی ہے، وہ نہیں نظر آتی ان کو. کہتے ہیں یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا. ہم نے اس کے جواب میں کہا تھا نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے بابے لے جاؤ اتھوں. اس کا شان نزول، شان ارشاد جامعہ ترمذی میں موجود ہے. ہمارے نبی نے خود ہمیں کلیئر کر دیا ہے کہ میں اپنی امت کو ڈرا رہا ہوں کہ یہود و نصارہ کے فاسد عقائد بھی میری امت میں آئیں گے، تم نے ان سے بچنا ہے. جامعہ ترمذی میں وہ حدیث موجود، مشکات میں بھی موجود. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کے کانٹیکسٹ میں مفسرین اس حدیث کو لیتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے. ایک درخت تھا
جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، وہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے، ٹچ کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار یہاں لٹکا دیں گے نا تو اس کی برکت سے ہمیں جنگ میں فتح ہوگی۔ تو صحابہ اکرام نے، سرکار بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے نہیں، صحابہ اکرام نے حضور کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں، ہم بھی وہاں اسلحہ لٹکا لیا کریں۔ مجھے بتائیں کیا کوئی صحابی شرک کا مشورہ دے گا؟ نیور۔ اور یہ جو مشورہ تھا یہ کوئی شرکیہ بھی نہیں تھا، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ درخت سے ہم نے برکت حاصل کرنی ہے، انہوں نے درخت کو کوئی سجدہ نہیں کرنا تھا۔ یہ آپ کو کہتے ہیں نا جی ہم کو سجدہ کر رہے ہیں، جی سجدے کے لیے تو 7 اعضاء کا لگنا ضروری ہے، اور جائلو ماتھا لگنا سجدے کی اصل ہے، اور ٹو باؤ ڈاؤن ہونے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے۔ بے شرمو، اور صحابہ کرام کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی، لیکن نبی الاسلام نے اسے بھی شرکی ایکٹیویٹی قرار دے دیا۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، اوے تم نے تو وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی۔ یار یہ صحابہ کرام کی توہین میں نہیں کر رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر 70,000 صحابہ مرتد ہوئے ہیں تو کوئی نعوذ باللہ میں نے کوئی ان کی توہین نہیں کی، یا حضور کے یہاں صحابہ نے شرکیہ مشورہ دیا ہے بقول حضور کے، تو میں نے اس میں کوئی صحابہ کی توہین نہیں کی، انسان تھے نا، پیغمبر تو نہیں تھے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اور تم نے تو صحابہ موسیٰ والی بات کر دی کہ جب وہ سمندری جھیل کراس کر کے ایک ایسی قوم سے گزرے، نبی الاسلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی، وہاں انہوں نے چند لوگوں کو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے، دھیان رکھے ہوئے بیٹھے دیکھا، اور کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو بت کے طور پہ بنا لیا، بنایا اللہ ہی کا بت تھا انہوں نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو حضور نے کہا کہ جس طرح انہوں نے اللہ کا بت مانگا تھا نا، تم بھی وہی کام ڈال رہے ہو۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں، حالانکہ درخت کو کوئی پوجا کرنے کے لیے نہیں مانگا تھا، نہ اس کے سامنے جھکنے کے لیے، صرف اس کے ساتھ ٹاکیاں لٹکانے کے لیے۔ ہاں، پیر شلوار شاہ۔ ہاں، اور یار ضیاء الحق کے مزار کے اوپر بھی لوگوں نے ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں۔ حضور نے کہا تم نے تو وہی کام ڈال دیا آج۔ اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، یعنی جس طرح کے کام اگلے لوگوں نے کیے تم بھی کرو گے۔ اب اس کو جوڑ لیں بخاری مسلم کی اس حدیث کے ساتھ، اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت۔ اور وہ سارے کام اب اس امت میں بھی ہو رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی ہی شرکی ایکٹیویٹیز کے اوپر تھی، اسی لیے حضور نے اس طرح ڈرایا امت کو، اس طرح ڈرایا۔ دیکھیں آخری وقت جب کوئی دنیا سے انسان جانے لگتا ہے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں اپنی ساری وصیتیں کر دوں۔ میں نے اس کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 1 میرا یہی ہے، رسول اللہ کی آخری وصیتیں۔ اس میں نے وہ ساری حدیثیں جو قبروں سے متعلق تھی بیان کی۔ حضور کے لیے سب سے سینسٹیو ایشو ہے ہی توحید تھا، اس لیے آپ نے آخری وقت کے اندر توحید کے اوپر ہی بات کی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے، آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے مبارک سے ہٹاتے، پاس ایک پانی کا برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے بخار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے، اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہ کر لیا جائے۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے، اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیوی ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی، یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی، جو چاہے جس وقت چاہے قبر رسول پہ حاضر ہو۔ حجرے کی دیوار نہیں اما عائشہ نے گرائی، آج تک نہیں گری اللہ کے فضل سے، آج بھی وہ خیر اب تو بہت پیچھے جا چکی ہے، اب جالیاں اس کے آگے۔ اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے، تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے کیوں ریلیٹ کر رہی ہیں؟ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھی، وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ وہ حضور نے اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا، اور صحابہ کے پیٹرن پہ صرف ایک جماعت قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گی، یہ میں مانتا ہوں، ایک جماعت۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل پوری کی پوری گمراہ ہو گئی، یہ امت پوری گمراہ نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ ساری مشرک ہو جائے۔ باقی وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں۔
حضور تو صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ممبر پہ حضور سے خود سنا ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اور پھر ایک اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں، حضور کے بیماری کے دن آخری چل رہے ہیں، حضور کی 3 بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے سب سے ایک کلوز رشتہ اس حوالے سے. اور پھر یہ بھی آزمائش کہ وہ حضور کی وفات کے بعد کوئی اور خامن بھی چوز نہیں کر سکتی. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. مرتبہ امہات المومنین کو ویسے نہیں مل گیا. آپ سیدہ عائشہ کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک 18 سال کی بچی جس نے حضور کے بعد 47 سال زندہ رہنا ہے، اس کو اللہ نے ایک بچہ بھی نہیں دیا کہ اس کے سارے زندگی گزار لے. اکیلا وہ 47 سال کا سفر انہوں نے اس حجرے میں کیا ہے. اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اہم ہی نہیں اتنا بڑا مرتبہ. عمار ابن یاسر جو ہے وہ کوفے کے ممبر پہ کہہ رہے کہ لوگوں عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. مرتبہ نہیں کم ہو سکتا، اگرچہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا، مرتبہ نہیں کم ہوا، لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو حضرت علی کا ساتھ دے کر، کیونکہ وہ اولی الامر منکم وہ ہیں. لیکن عمار ابن یاسر نے اما عائشہ کا مرتبہ نہیں کم کیا کہ ان کی اس غلطی سے ان کی زندگی کو 0 سے ملٹیپلائی کر دے. کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں. یہ ایک آزمائش ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا عائشہ کی اطاعت کرنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میں عمار ابن یاسر والا شیعہ ہوں، میں رافضی والا شیعہ نہیں ہوں. مرتبہ کم نہیں ہوگا، ہاں اختلاف رائے اپنی جگہ رہے گا. تو اما عائشہ اس حجرے میں رہی 47 سال تک. تو اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی ہیں. 3 بیویاں حضور کی، اور ان میں سے یہ تو سینئر بیویاں ہیں، اسلام میں بھی سینئر ہیں. انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے. تو وہ ہجرت حبشہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں ام حبیبہ اور ام سلمہ کہ یاد ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تھے ہم نے ایک ماریا نام کا گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ قبریں بھی تھیں اور تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی. حضور نے بس یہ بات سنی، آپ تکلیف کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ گئے. توحید از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اینڈ ہز بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا یہی تو ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر سجدے شروع کر دیتے تھے، تصویریں لٹکا لیتے تھے. قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. اور حضور نے پہلے ہی ڈرا دیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہی اور میں نے خود سنی کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں جب ان کا کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. تم نے یہ کام نہیں کرنا میرے ساتھ. میں کہتا ہوں کس لیول پہ اتر کے آپ کے پیغمبر نے آپ کو سمجھایا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یار کون ہوگا جو اتنا آپ کی آخرت کے ساتھ محبت کرے گا بجز ہمارے پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے ہیں. اپنی قبر کو بت کہہ دیا. وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، جس قبر کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نفلی عبادت ہے، اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بت ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پہ بھی سجدے شروع ہو جائیں گے. اور تواڈے بابے دے مزار تے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ تم بابے اپنے. جس قبر کی عظمت تھی اس کا سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے، اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ پوجا کریں. نبی کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن حضور خود اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے بت نہ بنانا. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا. تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا، تمہارا درود میرے تک پہنچ جائے گا. سلام عرض کرو اور نکل جاؤ آگے، میلہ نہ لگانا. وہ 4 کتابوں میں الموطا امام مالک میں
فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبریٰ البیہقی میں کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے سفر کے لیے یا واپس آتے، ان کی روٹین تھی کہ مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر حضرت ابو بکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر، ایک روایت میں یا ابتہ، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ وہ اپنی جگہ، ٹھیک ہے، اس قبر جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، اس کی بنیاد پہ آپ نے اپنے بزرگ بابوں کے جو مزار کلیم کیے میں نا، یہ سب فراڈ ہے۔